الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی ہم آج انشاءاللہ علم النحو کا کچھ پڑھتے ہیں۔ اصطلاحات ان کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ اعراب جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات یاد رکھیں کہ حروف استثناء جو ہیں یہ ہیں 8، الا، غیرہ، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا۔ ہر ایک کے بعد جو مستثنیٰ آئے گا اس کی کنڈیشن، اس کی حالت جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ تو سب سے پہلا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ موجب کا مطلب کہ متصل کا مطلب کیا ہوا کہ مستثنیٰ منہ، مستثنیٰ میں پہلے مستثنیٰ جو ہے وہ مستثنیٰ منہ میں پہلے شامل تھا، یہ مستثنیٰ متصل کا مطلب ہو گیا۔ اور کلام موجب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفی نہیں، استفہام نہیں ہے۔ تو مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو مستثنیٰ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے جاء القوم الا زیدا، یہ تقریباً وہی مثال ہے جو ہم شروع سے پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برحال اصول اور قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں ہی اگر یہی کنڈیشن میں اگر کلام موجب کی بجائے ہو جائے غیر موجب، ٹھیک ہے، اگر کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ جو ہے اس کو مستثنیٰ منہ سے مقدم لے آئیں، اس سے پہلے لے آئیں، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر بھی منصوب ہو جائے گا۔ کلام غیر موجب مستثنیٰ بعد میں ہوتا تھا لیکن مستثنیٰ پہلے آ گیا ہے اور مستثنیٰ منہ بعد میں آ گیا ہے، تو یہاں بھی کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا۔ ما جاءنی الا زیدن احد، یہاں یہ بات سمجھے، احد مستثنیٰ منہ ہے اور زیدن مستثنیٰ ہے۔ تو ایک تو کلام جو ہے وہ غیر موجب ہوگی، ما جاءنی نفی نہیں، استفہام میں سے کوئی چیز آ گئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ مستثنیٰ منہ بعد میں چلا گیا اور مستثنیٰ جو ہے وہ پہلے آ گیا۔ ما جاءنی الا زیدن احد۔ تیسری صورت یہ ہے، ابھی تک جو ہم نے پڑھی تھی وہ مستثنیٰ تھا متصل۔ جی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، جی اسکرین شو کر دو۔ اچھا، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے؟ چلے میں شیئر کر دیتا ہوں، میرے ذہن کا بک ہوگی آپ کے پاس۔ نہیں جی، تو یہ سامنے چارٹ موجود ہے اور اس میں قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا قاعدہ بالکل آسان ہے کہ مستثنیٰ ہو جائے منقطع تو وہ بھی منصوب ہوگا۔ سجد الملائکۃ الا ابلیس۔ ان تینوں صورتوں کی سمجھ آ گئی ہے؟ پھر میں آگے چلوں۔ جی سر، الحمدللہ۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ پہلی جو صورت ہے مستثنیٰ متصل ہے اور کلام ہے موجب۔ موجب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفی نہیں، استفہام نہیں ہے، تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ دوسری صورت ہے کہ کلام ہو گئی ہے غیر موجب اور ترتیب ہم نے الٹ کر دی ہے، مستثنیٰ منہ جو ہے اس کو سب سے آخر پہ لے آئے ہیں اور مستثنیٰ پہلے آ گیا ہے۔
ما جاءنی الا زیدن احد، تو وہاں بھی جو ہے وہ کیا ہے منصوب. دو صورتیں ہوگی. تیسری بالکل سادہ سی ہے کہ مستثنا منقطع ہے اور اس صورت میں بھی کیا ہوگا منصوب ہوگا. ان تینوں صورتوں میں منصوب ہی ہے. سجد الملائکۃ الا ابلیس، تین صورتیں ہوگی. ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب ہے لفظ ما عدا. ما عدا کے بعد بھی مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا. میں ایک منٹ تھوڑا سا رہ گیا آ رہا ہوں. ما عدا جو ہے یہ بھی حروف استثناء میں سے ہے نا. سوری، پہلے ہے خلا اور عدا کا. خلا اور عدا میں بھی اکثر علماء کا نزدیک منصوب ہی ہے. جاء القوم خلا زیدن یا جاء القوم عدا زیدن، جو مرضی آپ لکھ لیں، خلا لکھ لیں، عدا لکھ لیں، تو وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا. پانچویں ہے ما عدا، اس کے بعد بھی ہمیشہ منصوب ہی ہے. جاء القوم ما عدا زیدن. ٹھیک ہے. یہ پانچ صورتیں فی الحال آپ اعراب کی اس کو ذہن نشین کریں اور اس پر غور کریں. باقی جو ہے اگلی وہ انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا ہضم بھی ہو جائے نا، یہ نہ ہو ایک دم ہی وہ سارا مکس ہو جائے. آگے چونکہ وہ مفرق اور غیر مفرق کا بھی آ رہا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں مطلب دو طرح کی صورت جائز ہے کہ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اس میں آگے غیرہ جو ہے، غیرہ کا اعراب جو ہے وہ اس میں زیادہ تفصیل ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ پانچ قواعد اور ان کی مثالوں سمیت آپ اس کو ذہن نشین کریں. اس میں سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ جی یہاں پہ ادا اور خلا آیا ہے تو یہ کس میں ہے؟ جی خلا اور ادا کیا کس میں ہے؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، سمجھ نہیں آیا. جی کسی اور کو ان کا کوئی سوال سمجھ آیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی اور ابھی آواز بھی نہیں آ رہی. کیا پوچھ رہی ہیں؟ سر میرا کوشچن ہے، یہ دوسرے والا دوبارہ بتا دیں. دوسرے والا یہ ہے کہ کلام ہے غیر موجب. غیر موجب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفی نہیں استفہام موجود ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو صرف نفی کی مثال ہے نا، نفی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، استفہام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کلام غیر موجب ہے اور اس میں مستثنا منہ اور مستثنا کی ہم نے جگہ تبدیل کر دی ہے. مستثنا منہ اینڈ پہ آ گیا ہے اور اس سے پہلے ہے مستثنا، تو اس وقت بھی منصوب ہوگا. ما جاءنی الا زیدن احد. اصل میں یہ اس طرح تھا ما جاءنی احد الا زیدن، تو احد کو ہم نے اٹھایا اور بالکل اینڈ پہ گئے اور مستثنا کو پہلے لے آئے. ٹھیک ہے. یہ والی صورت ہے دوسری. جی سر ٹھیک ہے. تیسری تو منقطع ہے، آسان ہے. خلا اور ادا اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن اکثر کے نزدیک جو ہے وہ منصوب ہی ہوگا، اور ما ادا کے بعد بھی ہمیشہ منصوب ہی ہوتا ہے. تو ابھی تک جتنی بھی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں اس میں تقریباً سب میں مستثنا کیا ہے منصوب ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو نا علیحدہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ترتیب چینج کیوں ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہوگا نا ما جاءنی احد الا زیدن، اگر اس طرح ہوگا نا تو پھر یہ صورت الگ بن جائے گی ایک جو ابھی ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جو اس کے بعد تھی یہ وہ صورت بن جائے گی، اور اس میں پھر کیا ہوگا، اس میں صرف ہم یہ نہیں پڑھ سکتے کہ ما جاءنی احد الا، اس میں پھر دو طرح جائز ہے، اس لیے انہوں نے اس کو الگ کیا ہے. اور یہ ایک صورت جو ہے وہ الگ بنی ہے جس میں
مستثنا منہ اینڈ پہ ہے اور مستثنا اس سے پہلے ہے، مقدم ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، آپ جو گردانے ہیں علم الصرف کی ان کو مزید ریوائز کریں، اور یہ اعراب بھی جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اس کو بھی ریوائز کریں، تو پھر انشاءاللہ بلکہ کوشش کریں کہ اپنی جو ٹیچر ہے ان کو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ان کا ٹیسٹ دے دیں جتنی صرف صغیریں موجود ہیں، اور ساتھ مستثنا کے بارے میں ہم نے جتنا صرف مستثنا کے بارے میں تعریف ہے، متصل ہے، منقطع ہے، مفرغ غیر مفرغ، موجب غیر موجب، اور یہ جو 5 ہم نے اقسام پڑھ لی ہیں اعراب کی، اس کا ان 2 دنوں میں ایک ریویژن ہو جائے یا ٹیسٹ ہو جائے، تاکہ یہاں تک جو ہے وہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے. پھر نیکسٹ ہم پھر اس کو کنٹینیو کر لیں گے، ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو، جیسے وہ اسٹوڈنٹ بول رہی تھی، تو وہ بعد میں گروپ میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، میں جواب دے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.